اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات لاف میں چل رہی ہے کتاب خودسازی میں انسان کی انسانی زندگی اور حیوانی زندگی کے بارے میں، مرتبہ حیوانی اور مرتبہ انسانی۔ مرتبہ انسانی انسان کو اعلیٰ علیین فرشتوں سے اوپر تک قرب الہی تک لے جاتا ہے، اور جو یہ مرتبہ حیوانی ہے انسان کو پستیوں کی طرف دھکیلتا ہوا چلا جاتا ہے، اتنی پستیوں تک کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب یہ قلب کی بات آئی، قلب قرآن میں قلب کے لفظ، بلے قلب کی جو لفظ ہے قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ قلوب، قلب کی جگہ قلوب، خود لفظ قلب، لیکن قلب سے مراد یہ جو ہم اپنا ظاہر والا دل ہے اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، لیکن یہ جو آیات و روایات میں قلب آیا، قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے، قلب سے مراد وہی شعور، انسانیت، مرتبہ انسانیت، عقل، شعور، ٹھیک ہے، اور اسے ایک خاص اہمیت دی گئی ہے قلب کو۔ لیکن یہ خیال نہ کیا جائے کہ قلب سے مراد وہ دل ہے جو انسان کی دائیں جانب واقع ہوتا ہے، دائیں نہیں یار، بائیں جانب ہوتا ہے، بائیں جانب ہوتا ہے، اور اپنی حرکت سے خون کو انسان کے تمام بدن میں، یہی دل تو ہے جو انسان خون جو ہے پھڑپاتا ہے، خون پھینکتا ہے رگوں میں، ٹھیک ہے، وہ ہے جو انسان کی دائیں جانب واقع ہو۔ یہ وہ خون نہیں ہے جو خون کو انسان کے بدن میں پہنچاتا ہے اور حیوانی زندگی کو باقی رکھتا ہے، نہیں، یہ اس لیے کہ قرآن مجید میں قلب کی لفظ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں جو اس قلب کے جسم میں سنوبری سے مناسبت نہیں رکھتی، ایسی ایسی باتیں قلب کے لیے کہی گئی ہیں جو اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جی، فہم اور عقل، فہم اور عقل۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن فرماتا ہے کہ کیوں زمین کی سیر نہیں کرتے ہیں، کیا ہے، یسیروا فی الارض، تاکہ ایسا دل رکھتے ہوں کہ جس سے تعقل کریں۔ تو دل سے کہیں تعقل ہوتا ہے؟ جی، بشرا آ گئی ہیں جی، اور عقل کہاں پر، اس کا مطلب یہاں پر جو قلب ہے وہ فہم اور عقل، اور عدم عقل و فہم قرآن فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور وہ نہیں سمجھتے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل موجود ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پر قلب کیا مطلب ہے، قلب سے مراد ہے عدم تعقل، عدم فہم، سوچتے نہیں ہیں، یہاں وہ لوگ سوچتے اور غور و فکر نہیں کرتے۔ اور بعض جگہ قلب سے مراد ہے ایمان، یہ سب قلب کے معنی ہیں، یہ عدم تعقل و فہم و عقل، ایمان۔ قرآن فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کے دلوں میں ایمان قرار دیا ہے اور اپنی خاص روح سے ان کی تائید کی۔ کفر و ایمان، قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور تکبر بجا لاتے ہیں۔ نیز قرآن یہ فرماتا ہے کفار وہ لوگ ہیں کہ جو کہ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر ڈال دی اور وہ غافل ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو ایسی وہ مطلب یہ قلب کے معنی نہیں ہے یہ فہم و عقل اور یہ عدم فہم و عقل، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو قلب آیا ہے وہ قلب نہیں ہے جو ہماری بائیں طرف ہے جس میں، اور وہ خون سپلائی کرتا ہے انسان کی حیوانی زندگی کو باقی رکھتا ہے، نہیں، وہ کیوں نہیں ہے اس قلب سے مراد یہ دل جو قرآن اور روایات میں قلب آیا ہے اس سے مراد یہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہاں پہ ایسی چیزوں کی نسبت دی گئی ہے قلب کی طرف جو اس کی مناسبت نہیں رکھتا۔ مثلا وہاں پر قلب کی طرف کیا نسبت دی گئی ہے؟ فہم و عقل کی،
کیوں تم زمین کی سیر نہیں کرتے ایسا دل رکھتے ہو کہ جسے تعقل کرے. تو تعقل کی نسبت دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے دل کی طرف, اس قلب کی طرف. یہاں پر عدم تعقل اور فہم کی نسبت دی گئی ہے کہ نہیں سمجھتے نہیں دیکھتے. یہاں پر قلب کی طرف ایمان کی نسبت دی گئی ہے, یہاں پر کفر و ایمان کی نسبت دی گئی ہے دل کی طرف قلب کی طرف. تو کیا اس والے دل سے مناسبت رکھتی ہیں چیزیں؟ عقل و فکر, عدم عقل و فکر, کفر ایمان اس دل سے تھوڑی تعلق رکھتا ہے. اس لیے وہاں پہ قلب سے مراد یہ قلب نہیں ہے. آپ دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ منافق اس سے ڈرتے ہیں, قرآن منافق اس سے ڈرتے ہیں, اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورہ خدا کی طرف سے نازل ہو جائے اور جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو جائے, وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. تو یہاں پر نفاق کی نسبت دی گئی قلب کی طرف, اور یہاں ہدایت پانے کی نسبت دی گئی قلب کی طرف. تو اس کا مطلب یہ چیزیں اس والے دل سے مناسبت نہیں رکھتی, اس لیے وہاں پر قلب کے معنی یہ قلب نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں بشرا بھائی؟ آپ نے آیات اور روایت میں جگہ جگہ پڑھا قلب آتا ہے بہت جگہ, اور ترجمہ بھی اس کا قلب و دل کر دیتے ہیں. تو اس قلب و دل سے مراد یہ قلب و دل نہیں ہے جو ہمارے دلوں سینوں میں رکھا ہوا ہے. بلکہ کیوں نہیں ہے یہ والا دل؟ کیوں نہیں ہے وہ دل یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو دل کی طرف نسبت دی گئی ہے ایسی ایسی چیزوں کی نسبت دی گئی, ہدایت کی, ایمان کی, عقل کی, تعقل کی, عدم تعقل کی, ان چیزوں کی نسبتیں دی گئی ہیں جو اس والے دل سے مناسبت نہیں رکھتی. جیسے ہدایت پانے کی نسبت دی گئی ہے قلب کی طرف. قرآن میں ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا تو خدا اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے, خدا تمام چیزوں سے آگاہ ہے تو اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے. تو دل کی طرف کس چیز کی نسبت دی گئی؟ ہدایت کی. تو کیا اس دل کی طرف نسبت ہے یہ قلب ہے وہ نہیں. نیز خدا فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے ہلاک کر دینے میں, جو گزرے ہوئے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کو ہلاک کر دینے میں اس شخص کے لیے نصیحت اور تذکرہ ہے جو دل رکھتا ہو. جو لوگ پچھلے ہلاک ہو چکے ہیں ان کا ہلاک ہونا عبرت ہے, نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہوں یا حقائق کو سنتا ہو اور ان کا شاہد ہو. تو اب یہاں پر ہدایت پانے کی نسبت دی گئی قلب کی طرف. اطمینان اور سکون کی نسبت بھی دی گئی ہے قلب کی طرف آیات اور روایات میں. قرآن میں ہے کہ متوجہ رہو کہ اللہ کے ذکر اور یاد, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر اور یاد سے دل کو آرام حاصل کرتے ہیں. اور نیز فرماتا ہے خدا ہے کہ جس نے سکون کو دل پر نازل کیا تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو. تو اب یہاں پر قلب کی طرف کس چیز کی نسبت دی گئی؟ ایمان اور سکون کی نسبت دی گئی. یا دل کی طرف قلب کی طرف کس چیز کی نسبت دی گئی قرآن میں؟ اضطراب اور تحیر, تعجب میں پڑا ہوا سرگردان, مضطرب. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ فقط وہ لوگ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. تحیر یعنی اضطراب, بے چینی, ہاں ایک معنی. اور ان کے دلوں میں شک اور تردید ہے, وہ تم سے جہاد میں نہ حاضر ہونے کی اجازت لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ شک و تردید میں رہیں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں نہ جائیں, جنگ ونگ میں جہاد پہ نہ جائیں. تو یہاں پر اضطراب اور تحیر کی نسبت دی گئی قلب کی طرف. اور قلب کی طرف قرآن میں مہربانی اور ترحم کی بھی نسبت دی گئی ہے. قرآن میں ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں مہربانی اور ترحم قرار دیا, ایک دوسرے پر رحم کرنا. نیز خدا عالم فرماتا ہے کہ اے پیغمبر خدا ہے جس نے اپنی مدد اور مومنین کے وسیلے سے تیری تائید کی ہے تمہاری اور ان کے دلوں میں الفت قرار دی ہے. تو دلوں کی طرف نسبت دی الفت اور محبت کی. سخت دلی کی بھی نسبت دی ہے, سختی کی بھی نسبت دی ہے دل کی طرف قلب کی طرف. قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اگر تو سخت دل اور تنخو ہوتا تو لوگ تیرے ارد گرد سے پراگندہ ہو جاتے. کیا تھا وہ آیت؟ کیا ہے وہ ہے نا نہ اگر آپ سخت دل ہوتے, آداب اسلامی میں نہیں پڑھا تھا وہ آیت, اے رسول اگر تم سخت, یہ نرم دل ہے, یہ جو تمہارے پاس لوگ جمع ہیں, اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے, یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے, یا بد اخلاق ہوتے یا ایسا ہوتے تو یہ تنخو ہوتے, سخت دل ہوتے تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے, یہ لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا تو یہ بھاگ جاتے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا یہ تھا مسئلہ نا.
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے اطراف سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں لوگ. تو خلاصہ کیا ہوا؟ دیکھیں دل کی طرف، قلب کی طرف کس کس چیز کی نسبت دی؟ سختی کی، نرمی کی، رحم کی، محبت کی، تعقل کی، عدم تعقل کی. یہ سب چیزیں ایسی چیزوں کی نسبت قلب کی طرف دی گئی ہے قرآن میں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس دل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، اس دل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں یہ. اس لیے اس قلب کا مطلب یہ والا قلب نہیں ہے. کبھی آپ یہ والا قلب سمجھے، یہ والا دل سمجھے. بشرا خلاصہ یہ ہوا قرآن مجید میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ دل جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور اکثر کام اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. جیسے ایمان کی نسبت دی جاتی ہے دل کی طرف، کفر و نفاق، تعقل، فہم، عدم تعقل، حق کا قبول کرنا، حق کا قبول نہ کرنا، ہدایت کی نسبت، گمراہی، خطا، عہد، طہارت، آلودگی، رفعت، محبت و غلظت، رعب و غصہ، شک و تردید، ترحم، قساوت، یہ سب چیزوں کی نسبت دی جاتی ہے قلب کی طرف. اتنی بار اتنی چیزیں، ہر چیز کی نسبت دی گئی ہے قلب کی طرف. تکبر، حسد، عصیان، نافرمانی، لغزی اور دوسرے اس طرح کے کام بھی دل کی طرف منسوب کیے گئے ہیں. جبکہ دل جو ہمارے جو اندر دل میں سینے میں رکھا ہے، جو گوشت کا بنا ہوا ہے اور بائیں جانب موجود ہے، وہ ان کاموں کو نہیں بجا لاتا. یہ والا دل تھوڑا یہ کام کرتا ہے، یہ تو خون پھینکتا ہے، زندہ رکھتا ہے انسان کو، بلکہ یہ کام انسان کی نفس اور روح کا ہوا کرتے ہیں. یہ جو جنہوں نے نسبت دی ہے خدا نے، تو اس کا مطلب وہ قلب جو مراد جو قرآن اور روایات میں قلب آیا ہے، اس قلب سے مراد سمجھ رہی ہیں بشرا کیا ہے؟ نفس اور روح. وہ قلب سے مراد ہے نفس اور روح. ٹھیک ہے، نفس اور روح یہ کام سے. وعلیکم السلام. جی، تو یہ جو قرآن کے اندر قلب بار بار بہت دفعہ آیا ہے، اس قلب سے مراد یہ قلب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس قلب کی طرف ایسی ایسی چیزوں کی نسبت دی گئی ہیں کہ وہ کام اس دل کے نہیں ہیں، وہ کام نفس اور روح کے ہیں، نفس اور روح کے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کہنا ہوگا کہ قلب اور دل سے مراد روح. کیا لکھا ہے آگے؟ مجرد، ایک ایسا مجرد ملکوتی جوہر ہے جو ملکوتی ہے یعنی آسمانی ہے، ایک ایسا جوہر ہے کہ جس سے انسان کی انسانیت تعلق رکھتی ہے. قلب کا مقام قرآن میں اتنا عالی اور بلند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ارتباط جو وحی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہاں قلب کا ذکر کیا جاتا ہے. روح ملک تمہارے قلب پہ نازل ہوا، قرآن قلب پہ نازل ہوا. یہ خداوند عالم قرآن مجید میں پیغمبر اسلام سے فرماتا ہے روح الامین یعنی جبرائیل نے قرآن کو تمہارے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. نیز خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ جبرائیل نے تو قرآن اللہ کے اجازت سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. لہذا قلب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ وحی کے فرشتے کو دیکھتا ہے قلب اور اس کی گفتگو کو سنتا ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے بندے محمد پر وحی کی ہے، اور جو پیغمبر کے قلب نے مشاہدہ کیا اسے فرشتے نے جھوٹ نہیں بولا. تو اس کا مطلب قلب سے مراد دل نہیں ہے، روح، نفس روح. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں قلب کی صحت و بیماری. اب یہ قلب جو ہے نا صحیح بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ہوتی ہے. یعنی اس نفس اور روح بعض لوگوں کا مریض ہے، یعنی مریض ہے مطلب نیک کام انجام نہیں دیتا. ہماری زندگی قلب اور روح سے مربوط ہے. روح بدن کو کنٹرول کرتی ہے، جسم کے تمام حصے اور جوارح اس کے تابع اور فرمان ہے. روح اسی کے تو تابع ہیں، اسی کی تو اتباع کرتے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں وہی تو کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ پیر ویسا ہی تو کام کریں گے جیسا ہم چاہیں گے. تمام کام اور حرکات روح سے صادر ہوتی ہیں. ہماری سعادت اور بدبختی ہماری روح سے ہی تعلق رکھتی ہے. یہ روح ہمیں سعید بنا دے گی اور یہی ہمیں بدبخت بنا دے گی، برا بنا دے گی. قرآن اور احادیث سے یہ فائدہ یعنی یہ بات استفادہ ہوتی ہے، یہ بات پتہ لگتی ہے کہ انسان کا جسم کبھی سالم ہوتا ہے اور کبھی بیمار، اور اس کی روح بھی کبھی سالم ہوتی ہے اور کبھی بھائی جسم کبھی بیمار ہوتا ہے تو آپ سب دیکھتے ہیں دنیا میں، کبھی ہمیں بخار آ گیا کبھی کچھ. یہ روح بھی کبھی سالم اور بیمار ہوتی ہے. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جس دن قیامت یعنی جس دن قیامت کے دن انسان کے لیے مال اور اولاد فائدہ مند نہ ہوں گے مگر وہ
انسان کے جو سالم روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا. ٹھیک ہے، وقت تمام ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا، قرآن مجید میں اور روایات میں قلب بہت جگہ آیا ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کا عالی مرتبہ ہے، لیکن وہ قلب سے مراد دل سے، اس دل سے قلب سے مراد یہ قلب اور دل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ اس اور قلب کی طرف ایسی ایسی چیزوں کی نسبت دی گئی ہے جو اس دل سے متعلق نہیں ہیں، اس سے مناسبت نہیں رکھتی. اس کا مطلب اس قلب سے، بلکہ وہ روح اور نفس سے متعلق ہے، لہذا قلب سے مراد نفس و روح انسان ہے. اور یہ نفس و روح انسان کبھی انسان کا بیمار بھی ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ.